حضرت بلال حبشی کا واقعہ۔ حضرت بلال حبشی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ اپنے پہلی دفعہ حضور نبی کریم کو کیسے دیکھا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور نبی کریم اسلام اور اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار ہو گیا، سخت سردی کا موسم تھا اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ کیا میں چکی چلا رہا ہوں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے باہر صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے سخت سردی میں چکی چلا۔ اب سخت سردی اور اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام میں روتا جاتا تھا اور چکی پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ میں نے جواب میں کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی رو رہا ہوں اس کی وجہ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں، لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم یہ جملہ سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی مر گئی، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب واسطہ پڑا ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا، اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ چکی کون چلائے گا؟ اگر کام نہیں کیا تو مالک بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور نبی کریم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیستے رہے۔ صبح حضرت بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں مگر عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ نبی کریم کے سارے ہی صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ نبی کے عاشق دیوانے اور پروانے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد سیدنا حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو تم نے کہیں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد حضرت بلال کی خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہو تو حضور فرما رہے تھے، اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے نبی کریم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں، جب کہیں نہ پایا تو حضور کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ۔ غلام شہر حلب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال آ گئے ہیں۔